حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم وضو کیا کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا جب تک تمہارا وضو برقرار رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک بزرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کے زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بے حد ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، نیز اس کوشش میں رہنے لگے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دے۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ جو بادشاہ کا وزیر تھا ایک دن بادشاہ کی دی ہوئی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کو سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے اس انگوٹھی کو نگل لی۔ صبح کو ماہگیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کو نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا تو باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی۔ باپ نے یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کے دھرا رہ گیا اور لڑکی نے اور اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ کے طبقات بھی 19 ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پا لے گا۔ کہ ایک راوی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گنہگار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرما دے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، وہ ارحم الراحمین ہے، تیرے گناہ کو بخش دے گا۔ وہ راوی بڑے تعجب سے کہنے لگا بس اتنا ہی یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد ہو یا عورت سچے دل اور یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بندے کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا، دیکھا کہ عجاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ وقفے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں تو رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یہ باری تعالیٰ اس کا کیا ماجرا ہے، کیا راز ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے روح اللہ یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے اس پہ عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا، آج اس کو مکتب بھیجا گیا، استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ اے روح اللہ مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جیسے شیشہ پگھلتا ہے۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو اس کے گناہ میں ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔